توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم کا معاملہ ٹل گیا۔ توہین الیکشن کمیشن میں عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم کی کارروائی 27 دسمبر تک مؤخر کر دی گئی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج بھی سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار دورانی نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے ممبران شاہ محمود جتوئی، بابر حسین بھروانہ اور جسٹس ریٹائرڈ اکرم اللہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ دوران سماعت فواد چودھری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں کیس سے متعلق کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں اور نہ ہماری دستاویزات اندر آنے کی دی گئیں۔ دستاویزات کے بغیر نہیں بتا سکتا کہ مجھ پر کیا کیا الزامات ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ دوران سماعت فواد چودھری نے جیل میں اوپن ٹرائل کی درخواست بھی دائر کی۔ فواد چودھری نے وکیل فیصل چودھری کے ذریعے اوپن ٹرائل کی درخواست دی۔ سابق وفاقی وزیر کی درخواست میں استدعا کی گئی ہے لوکل اور بین الاقوامی میڈیا کو جیل ٹرائل کور کرنے کی اجازت دی جائے، شفافیت کے لیے جیل سماعت اوپن کی جائے۔ فواد چودھری کو فیملی اور وکلا سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کے بغیر ٹرائل قابل اعتراض ہے، اسی لیے درخواست میں اوپن ٹرائل کے حکم کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جیل ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جہاں جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے جیل ٹرائل روکنے کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن سے متعلق فل بینچ کو آگاہ کیا اور کہا کہ توہین الیکشن کمیشن میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ نے 8 دسمبر کو جاری کیا۔ اس موقع پر عدالت نے کہا کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے، اس لیے عدالت کا دائرہ اختیار اسلام آباد اور راولپنڈی کا ہے۔ اس کے جواب میں عمران خان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار جب لاہور میں تھا اس وقت نوٹسز زمان پارک میں وصول کروائے گئے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کے بری ضمانتیں بحال کرانے کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 6 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے بری ضمانتیں بحال کرانے کی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی اور عدالت نے شاہ محمود قریشی کے وکیل کی عدم پیروی کی بنیاد پر ضمانت بحالی کی درخواست خارج کی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ شاہ محمود قریشی کے بری ضمانتیں بحال کی جائے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کو جینا ہاؤس حملہ، عسکری ٹاور حملہ اور ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے الزام میں درج مقدمات میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بری ضمانتیں بحال کرنے کی درخواستوں پر وکلا کو حتمی دلائل پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالت نے مزید سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ضمانت کی بحالی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل رانا مدثر عمر ایڈوکیٹ نے ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے میرٹ پر ضمانتیں منظور کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سائفر کیس میں گرفتاری کے باعث عدم پیروی پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت سے ضمانتیں خارج ہو گئی۔ استدعا ہے کہ عدالت ضمانتیں بحال کرنے اور میرٹ پر منظور کرنے کا حکم دے۔ یاد رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر شاہ محمود قریشی کے بری ضمانتیں منسوخ کر دی تھی۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف پولیس تھانہ سرور روڈ، تھانہ گلبرگ میں جلاؤ گھیراؤ سمیت مختلف الزامات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں خارج کی تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے کہ حافظ کو اجازت۔